الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم محترم و معزز سامعین، ماہ شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے اور 2-3 دن کے بعد میں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کا حکم دیا اور رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی فضیلت اور اس کی عظمت بیان فرمائی تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کی جا سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ایک بہت ہی طویل اور بہت ہی عظیم خطبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان میں بیان فرمایا، جس میں رمضان کے فضائل اور اس میں ہونے والی عبادات کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی۔ ہمیں بھی رمضان کے اس مبارک مہینے کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے رمضان کا گویا کہ استقبال فرمایا کہ جس طریقے سے کوئی بڑی شخصیت ہمارے درمیان میں آنے والی ہوتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے اعلان ہوتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے کے انتظامات کیے جاتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے اس کی اہمیت کے تعلق سے لوگوں کو بتلایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی آمد کا اعلان فرمایا، رمضان کی فضیلت کے تعلق سے صحابہ اکرام کے درمیان میں بیان فرمایا اور صحابہ اکرام کو تلقین کی کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں۔ بہت سے فضائل ہیں رمضان کے، ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں اور رمضان کا مبارک مہینہ آ جانے کے بعد رمضان میں کچھ کام کرنا ہے۔ زندگی میں بہت سے مرتبہ رمضان آیا اور چلا گیا، لیکن اس بات کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار جو ہے، تمہارے اعمال کی جو بیس ہے وہ بیس تمہاری نیتیں ہیں۔ عمل بڑا اسی وقت میں ہوتا ہے جب نیتیں بڑی ہوتی ہیں۔
عمل بڑا ہے لیکن نیت چھوٹی ہے تو پھر عمل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرے لیکن نیت اس کی یہ ہو کہ اگر میں جو ہے نا اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے واسطے جاؤں گا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا اور اس وجہ سے حکومت کی جانب سے مجھے ماہانہ اتنے پیسے ملیں گے میرے گھر والوں کو، تو پھر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ عمل حالانکہ بڑا ہے لیکن نیت اس کی چھوٹی تھی کہ حکومت سے ماہانہ ملنے والا وظیفہ میرے گھر والوں کو ملے گا، تو اللہ رب العزت اس کی دردناک شہادت کے عوض میں جو ثواب اس کو ملنا تھا وہ ثواب سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک آدمی ہے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مال نہیں ہے دینے کے واسطے، 2 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن اس کی نیت اچھی ہے تو وہ 2 لاکھ روپیے سے زیادہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس واسطے ہر عمل کا بیس جو ہے وہ نیتیں ہیں۔ نیتیں اگر ہماری درست ہوں گی تو انشاءاللہ ثواب بھی اسی کی بنیاد پر ملے گا۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں آج میرا بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، آج مذاکرہ کرنا ہے، ایک دوسرے کو کچھ باتیں سمجھانی ہیں، کچھ باتیں عرض کرنی ہے، بیان کے انداز میں نہیں، کچھ مختلف الگ الگ چیزیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آ کر چلا جاتا، ہم ایک رمضان کے انوارات کو، ایک رمضان کے برکات کو دوسرے سال رمضان کے آنے تک محسوس کرتے تھے۔ اس سال ہم نے روزے رکھے، اس سال ہم نے تراویح پڑھی، اس سال ہم نے تلاوت قرآن کی، اس سال ہم نے ذکر و اذکار کیے، اس سال ہم نے خوب صدقہ کیا، اس سال ہم نے بہترین طریقے سے زکوٰۃ نکالی۔ یہ تمام اعمال کا اثر ہماری پورے 1 سال کی زندگی پر پڑتا تھا۔ تو رمضان کا 1 مہینہ جیسے گزرے گا آگے کے 9-11 مہینے جو ہوں گے وہ اسی طریقے سے گزریں گے۔ رمضان میں اگر کاہلی ہوئی تو پھر آگے اس کو عبادت کرنے کا وہ موقع نہیں ملتا۔ یہ تجربے کی بات ہے حضرات علماء اکرام کی اور حضرات صحابہ اکرام کی کہ رمضان جیسا گزرتا تھا پوری زندگی ویسے ہی گزرتی تھی۔ اس کے واسطے ہمیں نیت کیا کرنی ہے؟ ہم نیت تو کر لیتے ہیں روزہ رکھنے کی سحری سے پہلے، ہم نیت تو کر لیتے ہیں تراویح کے تراویح پڑھنے سے پہلے، ہم نیت تو کر لیتے ہیں زکوٰۃ کے مال کی زکوٰۃ کا مال نکالنے سے پہلے، لیکن صرف یہ نیتیں نہ ہو ہماری، بلکہ ہماری نیت عظیم ہو کہ میری زندگی اب تک جو گزری گناہوں میں گزری۔ ہر آدمی یہ سمجھے کہ میری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، اور ہر انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا۔ انبیاء صرف معصوم ہوتے ہیں، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے۔ نبیوں کے علاوہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہوں چاہے وہ کبیرہ ہوں۔ اس واسطے انسان یہ نیت کرے رمضان کے آنے کے وقت میں کہ اب تک میری جو زندگی گزری ہے وہ گناہوں میں گزری ہے، لیکن رمضان کا ایک سیکنڈ میں اللہ کی رضامندی میں گزاروں گا، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے گزاروں گا۔ میرا کوئی بھی عمل اللہ کی ناراضگی کا عمل نہیں ہوگا، گویا کہ میں سدھر جاؤں گا۔ پھر رمضان کے بعد میں اس کی توبہ ٹوٹ رہی ہے، وہ رمضان کے بعد کا مسئلہ ہے۔ رمضان کے دنوں میں یہ نیت کر لے کہ نہیں بھائی پوری زندگی تو میں ایسے ہی گزار رہا ہوں نا، رمضان میں بھی ایسے ہی گزر جائے گا، نہیں۔ رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے چہروں پر داڑھی لا لے، نہیں رمضان کے جانے کے بعد میں پھر کاٹ دیتا ہوں نا، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی یہ کوشش نہ کرے کہ میں اپنے چہرے سے داڑھی کو نکالوں گا، یہ گناہ ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ جس رمضان میں ایک چھوٹے عمل کا اتنا بڑا ثواب ہے، اس رمضان کے مہینے میں اپنے چہرے پر اس طرح کو پھیرنا۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم نے کیا ہی ایک بہترین بات ارشاد فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ داڑھی چہرہ بنانا، ہمارے پاس داڑھی بنانے کو کیا بولتے ہیں؟ داڑھی بنانا بولتے ہیں یا چہرہ بنانا بولتے ہیں؟ کسی صاحب نے آ کر سوال کیا کہ حضرت داڑھی بنا سکتے ہیں کیا، چہرہ بنا سکتے ہیں کیا؟ تو کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے۔ سوال یہ مت کرو کہ داڑھی بنا سکتے ہیں کیا،
سوال یہ مت کرو کہ چہرہ بنا سکتے ہیں کیا، سوال یہ کرو کہ چہرہ بگاڑ سکتے ہیں کیا۔ اس لیے کہ بنا ہوا چہرہ تو وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، بنا ہوا چہرہ تو وہ ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے چہرے کے، اپنے داڑھی کے بال کاٹ رہا ہے تو وہ چہرہ بنا نہیں رہا، چہرے کو بگاڑ رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی کا چہرہ بنا ہوا، اس سے بہترین، اس سے خوبصورت کوئی چہرہ نہ آج تک دنیا میں کبھی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہونے والا۔ اس واسطے پہلے تو جملہ ہی غلط، داڑھی بنا نہیں رہا، داڑھی کو بگاڑ رہا ہے، چہرے کو بنا نہیں رہا، چہرے کو بگاڑ رہا ہے۔ نہیں مول صاحب کبھی بھی زندگی میں نہیں رکھا، میں یہ نہیں کہتا کہ اب رمضان کے بعد کاٹ دے، لیکن رمضان کے مہینے میں خدا کے واسطے اپنے چہرے پر داڑھی کو نہ پھیریں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غالباً کہ انہوں نے ایک بہت بہترین نعت کہنے والے کے کتاب کو پڑھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں کہی گئی ہیں۔ اب انہوں نے پڑھا یہ اللہ والے، غالباً حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اس وقت میں نام یہ یاد نہیں آ رہا۔ انہوں نے پڑھا ایک کتاب چاہ کہ ایک نعت خواں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں اتنے بہترین اشعار کہے ہیں کہ پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ان کو خواہش ہوئی کہ چلو میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کون سے نعت خواں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بہترین نعت لکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے شہر کو پہنچے۔ ان کے شہر کو پہنچنے کے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ اللہ والے کہاں ہیں جنہوں نے ایک نعت لکھی ہے، اتنے بہترین طریقے سے نعت لکھی ہے، پتہ نہیں کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے، ان کی راتیں مصلوں پر گزرتی ہوں گی، ان کی زندگی سنتوں سے معمور ہوگی، معطر ہوگی، کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں گھر ہے۔ گھر کے پاس پہنچے، پوچھا کہاں ہے تو کہا کہ فلاں جگہ حجامت کرانے کے واسطے گئے ہیں، بال بنانے کے واسطے گئے ہیں۔ اب یہ سمجھے کہ چلو سر کے بال بنانے کے واسطے گئے ہوں گے، ان کے ذہن میں تو یہ ہے کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اس لیے کہ اتنی بہترین نعتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے وہ نعتیں لکھی ہیں، وہ نعت لکھنے والے حجام کے سامنے بیٹھ کر اپنی داڑھی مڑا رہے ہیں، اپنے داڑھی پر اس طرح پھرا رہے ہیں۔ یہ آئے اور آ کر دیکھے، سوال کیا آغا ریشمی تراشی؟ کہا کہ بھائی آپ اتنے بہترین نعت خواں، نبی کی محبت میں اتنی عظیم الشان آپ نے نعتیں لکھی ہیں اور آپ داڑھی کٹوا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بلا، ہاں میں داڑھی کٹا رہا ہوں، لیکن کسی آدمی کا دل نہیں کاٹتا، داڑھی کاٹتا ہوں، کسی آدمی کا دل نہیں کاٹتا، کسی آدمی کا دل نہیں توڑتا۔ انہوں نے فوراً کہا، علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فوراً کہا کہ نہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں داڑھی کٹا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں کٹا رہا۔ سنو اور غور سے سنو، تم اپنی داڑھی کٹا کر اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہو، دوسروں کا دل نہیں دکھا رہا۔ اس میں مت رہو، اس وہم میں مت رہو، تم اپنے چہرے پر جو ہے نا اس طرح پھیر کر اپنے نبی کی سنت کو گندی نالی میں بہا رہے ہو۔ یہ مت سمجھو کہ تم کسی کا دل نہیں دکھا رہے، تم اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہو۔ اس کے واسطے زندگی بھر کے واسطے دنیا والوں کو چہرہ پسند نہیں آتا، کوئی بات نہیں، بیوی کو چہرہ پسند نہیں آتا، کوئی بات نہیں، والدین کو چہرہ پسند نہیں آتا، کوئی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو آپ کا چہرہ پسند آئے گا۔ فضیلتیں اگر بیان کرنے کے واسطے بیٹھوں، مجھے استقبال رمضان پر بات کرنی ہے۔ ایک چیز جو حضرات علماء کرام نے لکھی ہے اس داڑھی کی خصوصیت، کہا کہ اس داڑھی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد میں جو داڑھی پر پانی ہوتا ہے، اس داڑھی کے پانی کو اپنے ہاتھ میں لے، جسم پر جہاں کہیں کوئی درد ہو، کتنا پرانا درد کیوں نہ ہو، اس پانی کو وہاں پر مل لے، وہ درد فوراً کم ہو جائے گا۔ بہت سی فضیلتیں ہیں، کسی نبی نے اس چیز، یہ ایسی سنت ہے جو ہر نبی نے اس کو رکھا ہے۔ اس واسطے آپ نیت کریں زندگی بھر رکھنے کی، لیکن کم از کم رمضان کے مبارک مہینے میں تو اس کے اوپر جو ہے نا اس طرح نہ پھرائیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تو اپنے نبی کے دل کو تکلیف نہ دیں۔
رمضان کے مبارک مہینے تو کم از کم اس کبیرہ گناہ کو نہ کریں۔ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے اور دوسرے کبیرہ گناہ ہیں۔ جس طریقے سے زنا کرنا کبیرہ گناہ، جس طریقے سے چوری کرنا بڑا گناہ، اسی طریقے سے اپنے چہرے پر وسترا پھرانا بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے واسطے توبہ کریں، زندگی بھر کے واسطے توبہ کریں، اگر نہیں تو کم از کم رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے چہروں پر داڑھی کو آنے دے، ہمارا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح رمضان کے مہینے میں تو نظر آئے۔ تو اس کے واسطے نیت کریں کہ اس سال رمضان سے میں مکمل طریقے سے اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کی طرح بناؤں گا۔ آپ کو نہیں معلوم یہ نسبتیں کیا ہوتی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادوگر آئے تھے، حالانکہ فرعون کی جانب سے آئے تھے۔ یہ نسبتیں بڑی عظیم ہوتی ہیں، یہ نسبتیں بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ حضرات علماء کرام نے داڑھی کی فضیلت میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے واسطے، چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو محمد کا غلام ہے، اس سے کیا سوال کیا جائے۔ آسانی کے ساتھ سوال جواب ہونا یہ تو یقینی ہے، لیکن چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نبی کا غلام ہے، اس سے کیا ڈرا کر سوال کیا جائے۔ بڑی محبت سے سہلا کر پوچھتے ہیں، ارے بھائی تو تو محمد کا غلام ہے، ذرا یہ تو بتا تیرا رب کون تھا، ذرا یہ تو بتا تو نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، صرف اسی چہرے کے بنانے کی وجہ سے اتنا جو ہے نا قبر میں آسانیاں اور سہولتیں ہوں گی کہ فرشتے آنے کے بعد میں بڑی آسانی کے ساتھ سوال کریں گے۔ تو اس واسطے نیتیں کریں اس بات کی کہ میں اپنے چہرے کو جو ہے نا بالکل اپنے نبی کے چہرے کے خلاف میں ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات میں کر رہا تھا، جادوگر بھی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے واسطے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، جادوگروں نے اپنے رسیوں کو پھینکا، سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی پھینکی، وہ جو ہے نا سانپ بن گیا، ان کے سانپوں کو نگل گیا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ ادھر یہ مسئلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ جیسے ہی ان جادوگروں کی رسیوں کو اور نخلی سانپوں کو نگل گیا، فوراً کے فوراً تمام جادوگر سجدے میں گرے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، ان کو ہدایت دی، ان جادوگروں کو جو میرے مقابلے میں آئے تھے، جو فرعون کی طرف سے آئے تھے، جو میرا مقابلہ کرنے کے واسطے آئے تھے، اللہ ان جادوگروں کو ہدایت کیسے ملی؟ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ تم نے دیکھا نہیں، موسیٰ تم نے دیکھا نہیں، وہ جو کپڑے پہن کر آئے تھے کون سے کپڑے تھے؟ کہا کہ اللہ کون سے کپڑے؟ کہا کہ موسیٰ وہ جو کپڑے پہن کر آئے تھے، وہ جو لباس پہن کر آئے تھے، وہ جو ڈریس پہن کر آئے تھے، وہ تمہاری طرح کا ڈریس تھا۔ موسیٰ تمہاری طرح کی شکل بنانے کی وجہ سے مجھے ان پر ترس آ گیا، میں نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح شکل بنانے پر اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں۔ جادوگروں پر ہم تو ایک مسلمان اپنے نبی کو ماننے والے جب اپنے حلیے کو، اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو اللہ کے نبی کے لباس کے موافق بنائیں گے، اپنے چہروں کو اللہ کے نبی کے چہروں کے موافق بنائیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں آئیں گی۔ اس واسطے رمضان میں تو ہرگز اس کی آپ کو اجازت نہیں مل سکتی۔ لوگ آ کر سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی رمضان کے مہینے میں داڑھی کاٹ سکتے ہیں کیا؟ یہ تو کبھی نہیں کاٹی جا سکتی۔ رمضان کے مہینے میں تو گناہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کے واسطے نیت کر لیں رمضان کے مہینے میں تو ہرگز نہیں کروں گا۔ دوسری چیز، رمضان کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا جو مبارک مہینہ آنے والا ہے اس کی بہت سی فضیلتیں بیان کی، اس میں سے ایک فضیلت بیان فرمائی کہ اس کے 3 عشرے ہیں، 10 دن کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے 3 عشرے ہیں، اولہ رحمہ، اس کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور اس کا درمیان کا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری جو عشرہ ہے، آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ہر ایک کے واسطے الگ الگ۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کی بہترین توجیہ بیان فرمائی کہ آدمی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کے واسطے اللہ نے ہر ایک عشرے کی الگ الگ خصوصیت رکھی۔ ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کی پوری زندگی شوال سے لے کر شعبان تک اچھی گزر رہی تھی، نمازیں بھی پڑھ رہا تھا اور حلال کام بھی کر رہا تھا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھا تھا، اس کے لیے پہلا عشرہ ہی رحمت کا عشرہ بن جائے گا۔ دوسرا وہ آدمی جس سے کچھ گناہ ہو جاتے تھے، وہ 10 دن روزے رکھے گا، 10 دن اللہ کی عبادت کرے گا، 10 دن اللہ کو راضی کرے گا، تو پھر دوسرے عشرے میں پہنچتے پہنچتے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تیسرا وہ آدمی جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ کو ناراض کرتے کرتے اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا تھا، اس نے رمضان کے 20 روزے رکھے، جیسے ہی 21ویں روزے میں پہنچا، صحیح طریقے سے اس نے روزے رکھے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تیرے اوپر جہنم کو واجب کر دیا تھا، تیرے ان 20 روزوں کی برکت سے ہم نے اس جہنم کو تیرے اوپر حرام کر دیا۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس واسطے اس موقع کو غنیمت سمجھے، اور خاص طور پر ہمیں اس سال کا رمضان تو بہت غنیمت کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست تھی کہ گزشتہ سال رمضان میں ہمیں عبادتوں سے روک دیا گیا۔ حکومتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے۔ میرے بندوں، میں نے تم کو رمضان دیا تھا تاکہ تم میرے پاس آؤ، اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، لیکن تم بازاروں میں گھومتے رہے۔ میں نے تم کو شب قدر دی تھی تاکہ تم رات میں میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تاکہ تم رات میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، لیکن تمہاری راتیں بازاروں میں گزرتی تھی۔ 1 سال اللہ رب العزت نے رمضان سے محروم کر کے بتلایا، اب ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا نعمتوں کے وہ دن کیسے تھے، ہمیں اس کی قدر نہیں تھی کہ سہولتوں کے وہ دن کیسے تھے، جب آسانی کے ساتھ تراویح ہو جاتی تھی، جب آسانی کے ساتھ ہماری عبادتیں ہو جاتی تھی۔ لیکن گزشتہ سال ہم نے مزہ چکھ لیا کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا کعبے میں نماز ہو یا نہ ہو۔ یہ تو ہمارے واسطے شرم کی بات محسوس ہو رہی تھی کہ کعبے میں نماز نہیں ہو رہی، اللہ کو فرق نہیں پڑتا، وہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادتوں کا، وہ محتاج نہیں ہے ہمارے روزوں کا۔ پوری دنیا بھی اللہ کی نافرمانی پر آ جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا بھی اللہ کی فرما برداری پر آ جائے تب بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ عبادتوں کی ضرورت تو ان کو پڑے جو محتاج ہوں، ہمارا اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہ عبادتیں ہمارے واسطے تھیں، یہ ریاضتیں ہمارے واسطے ہیں، یہ روزے ہمارے واسطے ہیں، لیکن ہم نے ان کی ناقدری کی تو پھر ایک مرتبہ اللہ نے ایسی پکڑ کر کے بتلائی کہ دیکھو میں تمہیں اپنے گھر کو بلاتا تھا، آتے نہیں تھے، میں رمضان کی نعمتوں سے تم کو نوازتا تھا، تم منہ پھیر کر چلے جاتے تھے۔ اب ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجدوں سے دور کر کے بتلایا، اب قدر کر لو، اب قدر کر لو۔ اگر ابھی بھی قدر نہیں کیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیے جاؤ۔ ایک بادشاہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہا تھا اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ ایک آدمی جو زندگی میں کبھی کشتی میں نہیں بیٹھا تھا، وہ اچانک بڑا چیخنے چلانے لگا، پانی سے اس کو خوف آ رہا تھا، بہت ڈر رہا تھا، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن پوری کشتی کو اس نے ہلا کر رکھ دیا، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو، اپنے سپاہیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی کوئی آئے اس کو خاموش تو بٹھائے۔ اب ہر آدمی آ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جو سمجھانے کے واسطے آ رہا ہے اور زیادہ رونا شروع کر دے رہا۔ کبھی زندگی میں پانی میں اس نے سواری نہیں کی، پانی کا سفر نہیں کیا، کشتی میں نہیں بیٹھا۔ آخر میں بادشاہ کا ایک ہوشیار وزیر تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت سب کو ہٹائیے، میں خاموش کرواتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی خاموش کرواؤ۔ وہ گیا، سیدھا اس آدمی کو پکڑا، اس کے کپڑوں کو پکڑا، اٹھا کر پانی میں ڈبویا، پھر باہر نکال کر کشتی میں بٹھایا۔ جیسے ہی باہر بٹھایا وہ آدمی خاموش بیٹھ گیا۔ بادشاہ پریشان،
اتنا سمجھائے تو نہیں سمجھا، اچھے اچھے سمجھانے والے سمجھائے نہیں سمجھا، انعام کا لالچ دیا گیا، بھئی خاموش بیٹھ جا، کنارے پر جانے کے بعد میں موتی دیے جائیں گے، ہیرے دیے جائیں گے، جواہرات دیے جائیں گے، لیکن خاموش نہیں بیٹھا۔ آخر تم نے ایسا کیا کام کیا کہ ایک مرتبہ پانی میں ایک ڈبکی دے کر باہر لائے اور اس کے بعد یہ خاموش بیٹھ گیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو ڈوبنے سے پہلے کشتی پر ملنے والی سہولت کی قدر نہیں تھی، جب یہ ڈوب گیا تو اس کو پتہ چلا کہ پانی میں ڈوبنے سے بہتر کشتی میں سوار ہونا ہے۔ اس کو کشتی کی قدر اور کشتی کی قیمت اور کشتی کی نعمت کا پتہ اس وقت میں چلا جب اس کو ڈبکی لگی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے گزشتہ سال رمضان میں ہمیں ایک ڈبکی لگائی ہے۔ دیکھو اب میں محتاج نہیں ہوں تمہاری تراویح کا، تمہارے عمروں کا، تمہارے حج کا میں محتاج نہیں ہوں۔ ہم نے ایک ڈبکی دی ہے، اب اپنے عبادتوں کو صحیح کر لو، اب اپنے روزوں کو صحیح کر لو، اب اپنی تراویح کو صحیح کر لو۔ یہ ہمارے واسطے ایک اللہ کی طرف سے ایک وارننگ سمجھے، یا اللہ کی طرف سے اشارہ سمجھے کہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عمرہ نہیں ہوا تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آیا، تراویح کی نمازیں نہیں ہوئی تو اس کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا، مسجدیں خالی رہیں تو اس کی عبادت، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نقصان صرف اور صرف ہمارا ہوا ہے، ہماری عبادتوں میں کمی ہوئی ہے، ہمارے روزوں میں کمی ہوئی ہے، ہم تراویح کے سننے سے محروم رہے ہیں۔ اس واسطے اس مرتبہ ہر آدمی یہ خیال کرے، گزشتہ سال تراویح ختم ہوئی، ہر ایک کی زبان پر ارے کیا بھئی ایسا کیسا حکومت ختم کر دیتی، حکومت کو کچھ بھی کام نہیں ہے کیا، تراویح کیوں ختم کر دیے؟ کئی زبانوں پر تھا۔ ان سے سوال کرو جب تراویح کی نماز کی تم کو آزادی تھی، تم نے کتنے مرتبہ تراویح کو صحیح طریقے سے پڑھا؟ کتنے مرتبہ تراویح کو صحیح طریقے سے پڑھا؟ تراویح آئے، امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں تو اس انداز سے پڑھیں، اللہ کا کلام آپ سن رہے ہیں، جلدی جلدی نہ کریں۔ آپ اس امام کو زیادہ پسند کریں جو امام تراویح کی نماز دیر تک پڑھاتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے نا بھائی، اللہ کا قرآن ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر ہمارے پاس آئے، بڑا آدمی، بڑا مالدار آدمی سمجھو، کچھ بھی سمجھ لو، سی ایم صاحب سمجھ لو، اب میں اچانک یہاں پر آئے، استقبال کرنا ہے، کوئی بادشاہ آیا ہوا ہے اور میں بادشاہ کو سامنے کھڑ کر آپ کے سامنے جو ہے نا ان کا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں۔ کس طریقے سے کرا رہا ہوں؟ یہ ہمارے بادشاہ صاحب ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، خراب آدمی نہیں ہے، بہت اچھے آدمی ہیں۔ بادشاہ کیا بولیں گا؟ کیا بھائی مذاق کر رہے ہیں؟ سیدھا طریقے سے انٹروڈیوس کراؤ، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو اچھے انداز سے کرانا پڑتا ہے، اس کو بڑے اکرام کے ساتھ، یہ ہمارے بادشاہ ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اگر جلدی جلدی اگر کوئی ڈنڈیاں مار دے تو بادشاہ کہے گا کہ تو میری عزت نہیں کر رہا، تو مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ جب دنیا کے بادشاہ کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے ہم اگر تھوڑا سا جلدی جلدی بول دیں اور رو میں بول دیں تو دنیا کا بادشاہ پسند نہیں کرتا۔ وہ تو اللہ کا کلام، اللہ کا تعارف پیش کرنے والا ہے، اس کو اگر جلدی 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 پڑھ کر ختم کرے تو اللہ کیسے خوش ہوگا؟ اس واسطے آپ اس امام کو زیادہ پسند کریں جس امام کی تراویح بہت دیر تک چلتی ہو، اور آپ موقع دیں امام کو دیر دیر تک تراویح پڑھانے کا۔ سال بھر موقع نہیں ملتا، ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمر میں تیر لگ گیا تھا۔ صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی تھی؟ ہم 10 منٹ اگر نماز تاخیر ہو جائے برداشت نہیں کرتے، صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی تھی؟ حضرت علی کو تیر لگ گیا کمر میں، سڑ گیا تیر، زخم کا وہ حصہ مکمل سڑ گیا، باہر کھینچنا ہے نہیں کھینچ سک رہے۔ کوئی اس زمانے میں ایسی دوائیں نہیں ہوتی تھی کہ بے ہوش کر کے نکال لیا جائے یا پھر سن کر کے نکال لیا جائے۔ کریں کیا؟ صحابہ میں مشورہ ہوا، حکیموں میں مشورہ ہوا تو کسی نے کہا کہ جب حضرت علی نماز کے واسطے کھڑے ہوں اس وقت میں نکال لیا جائے، اس لیے کہ جب یہ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دنیا کو بھول جاتے ہیں،
صحابہ نے کہا کہ ہاں بہت اچھا مشورہ ہے۔ حضرت علی نماز کی رکعت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ گئے نماز میں، جب حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں تیر نکالنے کے واسطے، حضرت علی نے سلام پھیرا، کیا دیکھتے ہیں کہ اطراف میں صحابہ اکرام کھڑے ہوئے ہیں، سمجھ گئے کہ اچھا تیر نکالنے کے واسطے آئے۔ سلام پھیرتے ہی دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ اچھا تیر نکالنے کے واسطے آئے کیا؟ کہا کہ حضرت تیر نکالنے کے واسطے آئے نہیں، تیر نکال بھی دیے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو دنیا کو بھول جائیں، ایک ایک آیت کا مزہ لے کر تراویح پڑھیں، ہر نماز بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں، اس طریقے سے اللہ کے کلام کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، رمضان کے اس مبارک مہینے میں عبادتوں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ایسا ہے کہ کوئی آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، ایک نفل کام کرتا ہے تو اس کو پھر فرض ادا کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں خوب عبادت کریں، سحری میں اٹھنے کا اہتمام ہوتا ہے، بالکل اس سے کچھ وقت پہلے اٹھ جائیں، 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ کو یہ نماز اتنی پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد اللہ کو سب سے پسندیدہ نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو سحری میں اٹھتے ہی ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، گھر والوں کو بھی کہیں پکانا سب ہے، پکانے کرنے کے بعد میں 2 رکعت 4 رکعت 12 رکعت نماز تک تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ سحر کا وقت جب تک ختم ہوتا ہے جب تک ہی تہجد کی نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، لمبی نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور سورج کے نکلنے کے بعد میں اشراق کی نماز ہوتی ہے، اس اشراق کی نماز کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھو۔ پہلی 2 رکعت نماز کے پڑھنے پر، اشراق کی جو نماز ہوتی ہے پہلی 2 رکعت نماز کے پڑھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب دیا جاتا ہے، مقبول حج کا، جو قبول کر لیا گیا اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک مقبول عمرے کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے واسطے سورج کے نکلنے کے بعد میں یہ 4 رکعت اشراق کی نماز ہے، اسی طریقے سے پھر چاشت کی نماز ہے جو تقریباً 9 ساڑھے 9 کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی اہتمام کریں، جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھتا ہے وہ آدمی ایسا ہے گویا کہ 360 قیمتی جوڑے اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ کر دیے۔ 360 یعنی کہ سال کا ہر دن ایک جوڑا قیمتی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے، چاشت کی نماز کا وہ ثواب ہے۔ 9 ساڑھے 9 کے وقت سے لے کر تقریباً 11:30 پونے 12 تک کے وقت تک کا جو ہے نا یہ وقت ہے، اس نماز کا بھی اہتمام کریں، خوب تلاوت قرآن کریں۔ اور اس کے بعد میں وہ نمازیں بتلا رہا ہوں جو عام طور پر سال بھر پڑھنے کا معمول نہیں ہوتا، رمضان میں کیا پڑھا جائے سوالات آتے ہیں، تو اس واسطے یہ ضروری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کے بعد میں پھر مغرب کی نماز کے بعد میں 6 رکعت اوابین کی نماز ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا کہ جو اشراق کی نماز کا ثواب ہے وہی اوابین کی نماز کا بھی وہی ثواب ہے کہ اللہ رب العزت اس کو حج اور مقبول عمرے کا جو ہے نا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے واسطے ان نمازوں کا اہتمام کریں اور کھانے پینے میں اتنی زیادہ زیادتی بھی نہ کریں۔ صحابہ اکرام کے روزوں کو یاد کریں، اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، بہت بڑھا دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر سحری میں اتنا زیادہ کھا رہے ہیں کہ پھر بھوک ہی نہیں لگ رہی، عصر تک مست ہے، پھر تھوڑی دیر انتظار کریں مغرب ہو گئی پھر اتنا کھائیں کہ تراویح میں کھڑے ہو کر کھٹی ڈکاریں آنے لگ جائیں۔ صحابہ اکرام کے روزوں کو یاد کریں، جنگ بدر میں صحابہ تھے، ایک کھجور ہوتی تھی، اسی کھجور کو چوس کر، نگل کر نہیں، چوس کر سحری کرتے تھے۔
جیب میں رکھ لیتے تھے، پھر شام میں اسی کھجور کو نکال کر چوس کر افطار کر لیتے تھے۔ ایک کھجور صبح چوس کر پھر اسی کھجور کو شام میں چوس کر صحابہ کرام نے افطار کیا ہے۔ اللہ نعمتوں کو وسیع کرتا ہے رمضان میں، کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن ایسا نہیں کہ روزے کی جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ مقصد فوت نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے، اگر یہاں پر مسجد کے ممبر پر لا کر اصلی مشک اگر رکھ دیا جائے، پورا محلہ خوشبو سے معطر ہو جائے، اصلی مشک کی وہ خوشبو ہوتی ہے، پورے محلے میں خوشبو پھیل جائے گی، لیکن فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ کو روزے دار کی منہ سے آنے والی بو ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت کو زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی، لیکن رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک بات اور بول دوں کہ رمضان کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پاس کام کرنے والوں کا بوجھ کم کر دو۔ جو آدمی اپنے پاس کام کرنے والوں کا بوجھ کم کرے گا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو مسجد میں کام کرنے والے ہوں، گھروں میں کام کرنے والے ہوں، جہاں کہیں کام کرنے والے ہوں، آپ ان کا بوجھ کم کر دیں۔ اور بوجھ کم کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، ایک اور ملازم کو ساتھ میں رکھ دیں، یا پھر نہیں ضرورت نہیں پڑ رہی، بھئی ایک آدمی کا ہی کام ہے، آپ کو بوجھ تو کم کرنا ہے، تنخواہ تھوڑی سی زیادہ دے دیں، بونس دے دیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت ایسا عمل کرنے والوں کی بھی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔